بات ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں ہر معاملے میں، ورنہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کچھ ہوں گے تو اتنے اونچے کہ آسمان تک چلے جائیں گے، کچھ ہوں گے ایک دم بونے بونے، ایک دم گڈھے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ان کے کان اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ایک کان کو بچھائیں گے اس پہ سو جائیں گے، دوسرا کان کو اوڑھ لیں گے، ہے نا. اس قسم کی عجیب و غریب باتیں، عجیب غریب باتیں. بہرحال یاد رکھیں ان کی کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں، اور یہ دونوں قومیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہے، اور یہ دنیا کے اندر قیامت سے پہلے بہت فتنہ اور فساد مچائیں گے اور مومنوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے. پوری دنیا کے اندر ان کا فساد مچ جائے گا چونکہ ان کی تعداد بہت کثرت سے ہوں گی. اور یہ ابھی اس وقت جو ہے ایک دیوار کے پیچھے ہے جو ذوالقرنین نے، جس کا واقعہ تفصیلی اگر پڑھنا ہے تو آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں. ذوالقرنین نے دو دیواروں کے بیچ میں، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی. ذوالقرنین نے جب دنیا پہ جو ہے سفر کیا اور ایک لمبا سفر کر کے ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک قوم کے پاس پہنچے جو قوم جب بولتی کچھ تو یہ نہ انہیں سمجھ میں آتا، اور جب وہ اسے بولتے نہ انہیں سمجھ میں آتا. مطلب معاملہ یہ تھا کہ وہ زبان نہیں بولتی جو ذوالقرنین بولتے تھے. قوم نے لیکن یہ شکایت کی کہ ذوالقرنین آپ عادل بادشاہ ہے، آپ کو چاہے تو ہم کچھ پیسے دیں گے. یاجوج و ماجوج یہ قوم میں آ کے بڑا فتنہ مچاتی ہے ہمارے شہر و ہمارے ملک میں. ذوالقرنین نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کا دیا تو میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے مال دو، ہاں لیکن تم مجھے جو ہے جو فن اور ہنر تمہارے پاس ہے تم مجھے لوہا دو اور تانبا دو. اور ان میں پھونکنے کا ہنر تھا، اللہ عالم یہ کیسا اور کیا ہوتا تھا، ہنر تھا جس کے ذریعے وہ گرم تانبے کو پگھلا کر پھونک کر کسی چیز پر یا لوہے پر ایک چادر جیسی بنا سکتے، مضبوطی دے سکتے ہیں. تو کہا اس سے مدد کرو، اور ان کو جو ہے لوہے کی جو ہے چادریں یا لوہے کے تختے بولیے جو کچھ پھر لا کے دیے گئے. آپ نے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اسے بچھا دیا، بچھانے کے بعد اسے گرم کیا جس سے وہ لوہا پگھل کر لال ہو گیا، اور اس کے بعد اس پر تانبے کی جو ہے پوری پرت جو ہے آپ نے چڑھا دی. تو اس واقعے کے اندر یہ بالکل واضح ہے کہ یہ قوم ہے جو فتنہ مچاتی تھی. ذوالقرنین کے ذریعے اللہ رب العزت نے، ایک عادل بادشاہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قوم کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا، اور وہ دیوار کے پیچھے ہے اور قیامت سے پہلے وہ جو ہے نکل کر آئیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں قیامت سے پہلے قیامت کی ایک نشانی بنایا ہے. اور اللہ رب العزت اس بات کو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر اس کی 96 تلاوت کی، اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. پھر فرمایا یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. مطلب اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ہر طرف سے وہ جو ہے دنیا کو رونتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. آگے اللہ نے فرمایا اور کہا آیت نمبر 97 میں واقترب الوعد الحق فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. اور جب وہ نکل کر آئیں گے تو اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے جو پورا ہو جائیں گا. اس وقت کافر جب ان پہ نگاہیں دوڑائیں گے تو ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ان یاجوج اور ماجوج کو دیکھ کر رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، اور کہنے لگیں ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے. ہم اس حال سے غافل تھے، مطلب اب کافر توبہ کریں گے، اب وہ آہ و بکا کریں گے کہ ہم اس حال سے غافل تھے کہ ایسی حالت ہونے والے ہیں. لیکن بہرحال جیسا کہ ہم جانتے ہیں بڑی علامتوں کی قیامت کے آنے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوں گی. یاد رکھیے دو جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کثرت سے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لیے، کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو، ختم کرو. اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے. تو جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے. تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ قوم، جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی، ختم. اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اتنی کثرت سے زمین میں وہ بہت بڑی تعداد ہوگی، ان کی بہت بڑی تعداد زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے. گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر، اتنی کثرت سے ہوں گے. فرمایا، اور پھر حدیث میں آتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کثرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے.
ان کی لڑائی ہوگی, وہ اللہ سے بد دعا کریں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا, اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کثرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا, اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے, بارشیں برسیں گی, سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہہ بہہ کے ٹھکانے لگیں گی. تو پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا, ایسا انصاف پھیلے گا, ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی. ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سیراب کر کے, ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سیراب ہوں گے, اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. کیونکہ جب تقویٰ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی, پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے, ان کے ذائقے بڑھ جائیں گے. اچھا, یہ جو یاجوج ماجوج ہیں, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنسدانوں کو تو نظر آئے نہیں ہے, یہ زمین میں جو سیاح ہیں جو ان کو تو نظر آئے نہیں, سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے. تو یاد رکھو, انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا, ایسا نہیں ہے, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں نا جا کے, اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو, پردے میں رکھا ہو, وہ پیک بھی ہو گئے ہوں گے کہ وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے نا, یہ یاجوج ماجوج ہیں. تو مجھے نہیں پتا, ممکن ہے, میری تحقیق نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہے, اور یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا چنگ چنگ پونگ پونگ کر کے پوری دنیا میں. لیکن بہرحال ایک قوم ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں زمین میں پھیل جائے گی اور فساد مچائے گی, بہت زیادہ فساد مچائے گی. یاجوج ماجوج کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت یافس یعنی حضرت نوح کے 3 بیٹے ہیں جن سے یہ موجودہ جدید دنیا پھیلی ہے. یعنی ایک دنیا میں پہلی مائیگریشن ہوئی ہے جو حضرت آدم کے بعد ہوئی ہے, جس میں آپ کو ایبوریجنل ملتے ہیں, امریکہ میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, دوسری جگہوں پر بھی. تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم پر عذاب آ گیا, ایک طوفان کے ذریعے سے پوری قوم تباہ کر دی گئی. ایک کشتی میں اہل ایمان سوار تھے, انہیں بچایا گیا. بعد میں جو زیادہ تر تعداد میں دنیا میں قومیں پھیلیں وہ ان کی اولاد ہیں. ان کے 3 بیٹے تھے, ایک حام, ایک سام اور ایک یافس. حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی, چنانچہ دنیا میں پہلی تہذیبیں زیادہ تر افریقہ ہی میں نمودار ہوئی ہیں. سامی نسلیں یہ زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئیں, یہ سام کی اولاد ہیں ان کے دوسرے بیٹے کی. اور یافس کی اولاد یہ وسط ایشیا میں ماسکو, طبالسک, ان علاقوں میں آباد ہوئی. یافس جو تیسرے بیٹے ہیں اس کے پھر 10-11 بیٹے تھے, ان میں سے 2 کا نام گوگ اور میگوگ, یاجوج اور ماجوج تھا. تو یہ ساری اقوام جو وسط ایشیا میں ہیں یہ زیادہ تر گوگ میگوگ کی اولاد ہیں. یاجوج ماجوج ہی کے ایک بھائی کا نام یابان تھا جس کے نام پہ جاپان ہے. تو یہ حضرت نوح کے پوتے ہیں, یوں کہہ سکتے ہیں آپ. اور یہی لوگ ہیں جو بعد میں ہجرت کر کے یورپ گئے, یہی لوگ ہیں جو یورپ سے پھر ہمارے سامنے تاریخ میں امریکہ گئے, اور یہی ہیں جو آسٹریلیا میں آ گئے, اور یہی ہیں جو ایک زمانے میں آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں گئے ہیں. تو یہ گوگ میگوگ ہیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پہلے ہم نے ہر قوم کو موقع دیا ہے. تاریخ کی ابتدا ہوئی تو حامی نسلوں کو موقع دیا گیا, پھر اس کے بعد سامی نسلیں دنیا کے سٹیج پر آئیں اور اس کے بعد اپنا وقت گزار کے چلی گئیں. یہ اب یافس کی اولاد کا دور ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہیے گوگ میگوگ کا دور ہے. تو ان کی اس وقت نسلیں ہی دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, ان کا غلبہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا پر پل پڑیں گے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر طاقت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. جیسے یہ نکلیں گے اسرافیل سور پھونک دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بات ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے. اور اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو بائبل میں جو آخری کتاب ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ, یہ اس میں بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے, بلکہ اس کی ڈیٹس تک بیان کر دی گئی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد ان کا دور شروع ہو جائے گا, اور پھر بتدریج یہ معاملہ وہاں پہنچ جائے گا جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یعنی پھر قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے
وہ وقت آئے گا کہ جس میں گوگ میگوگ اپنے وطن سے نکلیں گے، اپنے علاقوں سے نکلیں گے، اپنی جگہوں سے نکلیں گے اور ہر گھاٹی سے گویا دنیا پر پل پڑیں گے۔ تو یہ فتنہ عظیم ہوگا جس کے اندر سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بات بیان کی گئی۔ متعلق ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، تو بھائی نے لکھا ہے کہ ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ دن میں دیوار چاٹتے رہتے ہیں اور دیوار پتلی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ باقی کام کل کریں گے، اور قیامت تک ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور آخر میں کہیں گے کہ انشاءاللہ پھر اگلے دن دیوار ویسی رہے گی اور پھر وہ پار کر کے دنیا میں آ جائیں گے۔ ہر روز جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں باقی کل چاٹ لیں گے، تو انشاءاللہ نہیں کہتے، مگر جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ کہہ دیں گے، پھر اسی طرح دیوار رہے گی تو پھر وہ چاٹ ہی لیں گے اور کھل جائے گا۔ ایسی باتیں مشہور ہیں۔ جی تو جو لوگ جو ہے نا جو کچی پکی ملے اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، وہ تو مانتے ہیں ان باتوں کو، مگر جیسے مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی، اور وہ میں کسر القرآن کا بھی حوالہ دیتا رہتا ہوں کہ وہ پڑھنی چاہیے، اس میں بھی مولانا عبدالرحمٰن سیواروی نے بڑی محنت سے اس پر لکھا کہ یہ روایت جو ہے نا یہ حدیث نہیں، نہ کسی صحابی نے کہا تھا، ٹھیک ہے حدیث پھر راویوں کی غلط فہمی چلے، یہ کعب الاحبار جو یہودی مسلمان ہوئے تھے نا، وہ اپنی جو فضول باتیں کفر کے زمانے میں یہودی کرتے تھے وہ مسلمانوں میں بھی انہوں نے پھیلا دی تاکہ لوگ مذاق اڑائیں اس دین کا کہ یار وہ عجیب دیوار ہے لوہے کی کہ چاٹتے ہیں، تھوڑی سی رہ جاتی اگلے دن پھر پوری ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ افسانے ہیں، ان کو نہیں ماننا چاہیے، نہ ان پر اعتبار کرنا چاہیے، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں، نہ کوئی کہتے ہیں وہ گیٹ مٹھی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں اتنے لمبے ہیں کہ ان کے قد ہی نہیں گئے، بالکل مضاد باتیں کہتے ہیں، کان ہی اتنے بڑے بڑے، ایک کان نیچے بچھا لیتے ہیں، دوسرا اوپر اوڑھ لیتے ہیں رات کو رضائی کے طور پر، ایک عورت 100 بچہ جانتی، ہزار جعلی باتیں تاکہ دین پر کا مذاق اڑائیں لوگ، ایسی بھی الٹا باتیں دین، یہ سب غلط ہے۔ وہ صرف ہماری تمہاری طرح کے انسان ہیں، اسی زمین پر ہے، یہ سارا رشیا انہی سے بھرا ہوا۔ یہ دو قبیلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے دو، یاجوج اور ماجوج، ان کی جو نسل ہے یہ ترک وغیرہ سارے ہمارے یہاں آریہ جو ہے یہ بھی سارے وہی جو دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، پھر پڑھ لکھ کر سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ علاقہ یہی رہا، جب تعداد زیادہ ہو جاتی ہے جرمنی کی طرف چلے گئے، چین کی تباہی کرتے گئے ہر دور میں یہ لوگ، تو یہ رشیا کا علاقہ ماسکو وغیرہ جو یہیں وہ انسان ہی مگر ہیں شرارتی۔ اب بھی آپ نے دیکھا پوری دنیا ہلا دی تھی کمیونزم نے، سوشلزم نے، پھر کوئی پتہ نہیں قیامت سے پہلے یہ کیا قیامت برپا کرے۔ تو جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب یہ نکلیں گے، تو نکلیں کا معنی بھی لوگوں نے کہا کہ وہ کسی ڈبے میں بند ہیں، حالانکہ نکلنا تو بغاوت کو کہتے ہیں، سرکشی کریں گے، فتور ڈالیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے حکومت کے خلاف خروج کیا۔ خروج یہ تو نہیں کہ وہ کسی پنجرے میں بند تھا، نکل آیا میدان میں، گڑبڑ کی۔ ہاں تو یہ جو کھولے جائیں گے نا، مطلب فتنے کے لیے دنیا میں نکل آئیں گے۔ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس۔ سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کے جنوبی حصہ ہے، یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے۔ پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کر، اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے۔ موسک ایک شخص کا نام ہے، اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو۔ توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں۔ گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے۔ یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں۔
ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا۔ اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے، آئی ایم ایف کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں۔ آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے دریا، پورے سمندر پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ، بچھو، جو شے ہو، کتا، بلی، ہر شے چٹ کر جاتے، کوئی شے نہیں چھوڑتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کوئی بھی کھا جائیں۔ ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں، کنٹینڈ ہے ایک طرح سے، لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا۔ اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے من کل حدب ینسلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے نیفا میں، جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے، ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس، لہروں کی طرح، موجوں کی طرح چلے آئے۔ ان کے اتنے آدمی ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تو چیونٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے، ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔